الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے بندگی ورسز خدمت انسانی پر گفتگو کی تھی کہ دو نظریات ہمارے سامنے ہیں یا دو قول ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہمارے خالق کا اپنا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اور دوسرا خواجہ میر درد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ جو فرق ہے جو خدمت انسانی کے حوالے سے پچھلی مرتبہ زیر بحث آیا تھا، ذرا اس میں گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ بحیثیت مجموعی ایک طرز عمل ہے جو اس تہذیب نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بھی بدل لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرتے رہنے اور انہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کی ابتدائی اور آخری آیات فتنہ دجال سے اور فتنۃ المسیح الدجال سے انسان کو بچاتی ہیں، ایک مسلمان کو بچاتی ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو اس سورت کی تلاوت کی بھی تلقین فرمائی ہے، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ جو شخص بھی جمعے کے روز سورت کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، اس کو ایک روشنی عطا فرمائے گا۔ اس روشنی سے مراد بصیرت باطنی ہے، دل کا نور۔ تو ایک ایسا نور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گا۔ انسان کا یہ نور، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اتقوا بفراست المومن، بندہ مومن کی فراست سے، اس کی سمجھ سے، اس کی حکمت سے، اس کی دانائی سے ڈرا کرو۔ فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ایک نور تو یہ ہے جو ظاہر میں انسان کو نظر آتا ہے، اور ایک وہ نور ہے جو انسان کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے چراغ روشن کیا ہے۔ اسے ہم اپنے عام محاورے میں نور نہیں بصیرت کہتے ہیں، یعنی ایک بصارت ہے جو ان آنکھوں سے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، اور اسی کے اندر پھر ایک بصیرت ہے جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا ایک راستہ ہے، کہ انسان اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو انسان کی پوری اپروچ بدل جاتی ہے۔ مولانا حالی نے کہا تھا نا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا سے، غار حرا سے اتر کر نیچے آئے اور اپنے ساتھ ایک کیمیکل ریسیپی لے کے آئے،
دواؤں کا نسخہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس سے آتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ایک پرچی دیتا ہے، ایک پریسکرپشن دیتا ہے، اس پر کچھ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، ان دواؤں کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا سے جب نیچے آئے تو ایک نسخہ لے کے آئے۔ جب وہ نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر ٹرائی کیا، وہ نسخہ لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارا تو ان کے اندر ایک ڈراسٹک تبدیلی واقع ہوئی۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ بڑی وسیع و عریض تبدیلیاں ہیں کہ ان کی سوچ بدلی، ان کا فکر بدلا، ان کے ارادے بدلے، ان کی امنگیں بدلیں، ان کی دلچسپیاں بدلیں، ان کے مشاغل بدلے۔ یعنی یہ تو الفاظ ہیں، آپ بیان کرتے چلے جائیں، لیکن جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑا خلاصہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی گوشت پوست کے ساتھ دنیا ان کا مطلوب نہ رہی۔ یعنی ہم سب اپنا جائزہ لیں تو دنیا ہمارا مطلوب و مقصود ہے، ہم دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں، دنیا ہی ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہمارا یہاں پر سارا ایک دوسرے کے ساتھ جو کمپٹیشن چل رہا ہے وہ دنیا ہی کے بارے میں چل رہا ہے، دنیا ہی میں کاروبار بنانا، دنیا ہی میں گھر بنانا، دنیا ہی میں مال و اولاد کے مشاغل کے اندر مگن ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا سب کا ایک کامن گول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال دکھایا وہ یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کے دلوں میں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی وقت کو زیرو کر دیا اور ان کا مقصود اور مطلوب آخرت ہو گئی۔ یہ ساری جو آپ تبدیلیاں دیکھتے ہیں، آپ غور کریں گے تو وہ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا اصل ہے یا آخرت اصل ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا اصل ہے، ہم آخرت کو مانتے ہیں کافروں کے مقابلے میں، لیکن آخرت ہمارا اصل نہیں بنی، جبکہ صحابہ کرام کا اصل آخرت بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے قرآن بھرے انجیکشن انہیں لگائے کہ ان کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو گئی۔ اس کے بعد 1400 سال میں ہمارے دشمن ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پہلے خلافت عباسیہ، چینی آ کر ترکن اور گویا اسلام کا چراغ گل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ اسلام کے سپاہی بن گئے اور خلافت کا جھنڈا ان کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد ہمارے دشمن کئی ڈائمنشن سے اسلام پر حملہ آور ہوتے رہے، اور جو سب سے کارگر حملہ ان کا ہوا وہ تعلیم کے راستے سے ہوا۔ انگریز نے یہاں آ کر کہا کہ یو وانٹ ٹو بی گورنڈ بائی پین اور سوورڈ، تم کیا چاہتے ہو مسلمانوں کہ ہم تم پر تلوار سے حکومت کریں یا قلم سے حکومت کریں؟ یعنی تلوار کی حکومت تو وہ قائم کر چکے تھے پہلے، یہ تو صرف ایک کہنے کی بات تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم فردر تمہیں تلوار سے قتل نہیں کریں گے، اب ہم ایک بڑی میٹھی چھری سے تمہیں قتل کریں گے، تمہارے دلوں زندہ تمہیں رہنے دیں گے، تمہارے دلوں میں سے ایمان نکالیں گے۔ اور وہ بہت کامیاب ہوئے اس کے سلسلے میں۔ یعنی الفاظ میں تو ایمان وہ نہیں نکال سکے ہمارے دلوں سے، یعنی مسلمان کثیر تعداد میں کافر ہو گئے ہوں ایسا تو نہیں ہوا، لیکن کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کے دلوں سے ایمان انہوں نے کھینچ لیا۔ اب سورہ کہف کا جو آخری رکوع ہے اس کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے،
یعنی پچھلا جو خطاب تھا گزشتہ جمعے کا، اس کی روشنی میں آپ اس کو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان کی خدمت ہمارے دین کے اندر ہے، لیکن ہمارے دین کے اوپر نہیں ہے. انسانی خدمت ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پر فوکس کہ وہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ بندگی ہے. اور اس بندگی کے تحت اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کون؟ میں اس دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، پیدا ہوا ہوں، گیا ہوں کیا؟ میں اس دنیا میں ایک آٹومیٹک ایوولوشنری پروسیس کا نتیجہ ہوں، اور مجھے یہیں پر رہنا ہے اور یہیں پر مجھے انجوائے کرنا ہے. اب اس میں اپنی ذات سے ذرا اوپر ہو کر دوسرے انسانوں کی بھی خدمت، اور اسی کے مظاہر ہیں جانوروں پر کی خدمت، درختوں اور پتوں کی بھی حفاظت. یہ سارے اسی دنیاوی زندگی کے برگ و بار ہیں. اولاد کی محبت، اولاد پر اپنا سب کچھ انویسٹ کر دینا. پہلے انسان اپنا مستقبل سوچے، جب اپنا مستقبل اس کے خیال میں انورٹیڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں سیکیور ہو جائے، پھر اب اولاد کو سوچنا شروع کر دے. اولاد کا بھی سیکیور ہو جائے تو پھر ویلفیئر کے کاموں میں لگ جائے. یہ سب اسی دنیا کے کام ہیں. یہ اللہ کے کام تب بنیں گے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کیے جائیں گے. تو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ اور یہ کام بہت ایفیکٹولی ہوا نظام تعلیم کے ذریعے سے. انگریزی تعلیم، اسکول کی تعلیم، اسکول ورسز مدرسہ. یعنی مدرسے کی تعلیم میں بھی جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا، اور آج اسٹرونومی بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ رمضان کے دوران اعتکاف میں تو میں نے مفتی آصف ریاض صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد معتکفین کو کچھ بنیادی مسائل جو ہیں وہ آ کے بتا جایا کریں. تو وہ تشریف لاتے رہے، ان کی بہت مہربانی ہے. تو وہاں انہوں نے تذکرہ کیا، یہ وہ فواد چودھری صاحب نے بڑا شور مچایا ہوا تھا ٹیکنالوجی کا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ اسٹرونومی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب سے زیادہ مجھے آتی ہوگی. ان کے یہ چاند کے بارے میں یہ سب چیزیں خود ہمیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے کے اندر، لیکن جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے وہ بندگی رب کے تحت ہے، اور جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے وہ بندگی رب سے باہر نکل کر ہے. مدرسے کی کالج کی تعلیم میں اور اسکول کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی منع ہے. درسی کتابوں کے اندر جنرل ضیاء الحق نے یعنی مشن بٹھا کر اور لوگوں کو اپوائنٹ کر کے سائنس میں اللہ تعالیٰ کا نام داخل کرنے کی کوشش کی تھی، کہ بجائے یہ کہنے کہ پھر قدرتی طور پر یہ ہو گیا، پھر اللہ نے ایسا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے. لیکن جو اصل سائنس کی اپنی زبان ہے وہ سیکولر زبان ہے. اس لیے کہ سیکولرزم کی تعریف ہی یہ ہے
کہ belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. یعنی اس بات کو تسلیم کر لینا، اس بات کو مان لینا کہ قوانین یعنی ملکی قوانین اور نظام تعلیم سائنسی حقائق کی بنیاد پر ہوگا۔ اب سائنسی حقائق کیا ہوتے ہیں؟ سائنس صرف ویریفائبل فیکٹس کو حقائق مانتی ہے، اور وہ چیزیں کہ جو ویریفائبل نہ ہو وہ حقائق نہیں ہیں۔ وہ چیزیں جو آنکھ سے نظر آئیں، کان سے سنائی دیں، ہاتھ سے پکڑائی دیں، ناک سے سونگھی جا سکیں اور زبان سے چکھی جا سکیں، وہ کیا ہے؟ یہ ویریفائی ہوتی ہیں اس سے یہ چیزیں کہ ہاں اس کا کوئی وجود ہے۔ اور اگر حواس خمسہ میں سے کوئی بھی حص اس کے وجود کو ویریفائی نہ کر سکے تو اس کا کوئی وجود نہیں، یا کم سے کم اگر براہ راست سونگھی، چکھی، پکڑی، سنی یا دیکھی نہیں جا سکتی تو ان ذرائع میں سے کسی ذریعے سے ویریفائی ہو جائے۔ مثلا سائنس کلیم کرتی ہے کہ یہاں ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ابھی اپنا موبائل فون نکالیں اور اس پر وائی فائی آن کریں تو آپ کو یعنی قرآن اکیڈمی کی جو وائی فائی ریز ہیں، سگنلز ہیں، وہ بھی ملیں گے، اور قریب قریب کوئی وائی فائی لگا ہوا ہے تو اس کے بھی سگنلز آپ ریسیو کریں گے۔ کنفرم ہو گیا نا؟ اور اگر آپ کو پاسورڈ معلوم ہے، آپ وہ پاسورڈ جو ہے وہ لگائیں گے اور ایک دم آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اب ویریفیکیشن میں کوئی کسر رہ گئی؟ یہ ہے ویریفائبل فیکٹس۔ پلس ایٹسٹرا بھی لگایا ہے۔ ایٹسٹرا سے مراد ہے کہ جو بھی سائنٹیفک میتھڈز ہیں، یعنی وہ ذرائع جو سائنس نے اپروو کر دیے ہیں کہ یہ جینوئن ذرائع ہیں، ان سے بھی اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ حقیقت مانی جائے گی، اور جو چیز ان میں سے کسی ذریعے سے ثابت نہ ہو سکے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کی مثال میتھمیٹکس ہے۔ میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک اپرووڈ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یعنی ایم ایس سی فزکس کے 2 پرچے ایم ایس سی میتھمیٹکس والوں کے ساتھ کامن ہوتے ہیں، 2 پرچے اس میں میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں فزکس میں۔ اب آئنسٹائن جو تھا ایک میتھمیٹیشین تھا، وہ سائنسدان نہیں تھا۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ چونکہ ایٹم بم جو ہے وہ بنایا اس نے تو شاید وہ سائنسدان تھا، نہیں، وہ میتھمیٹیشین تھا، اور اس نے میتھمیٹیکلی ثابت کیا کہ E=mc²، کہ جب بھی کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گی تو وہ انرجی میں منتقل ہو جائے گی، وہ ایک سالڈ ماس نہیں رہے گا، انرجی بن جائے گا، اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور ڈسٹینس 0 ہو جائے گا۔ اب جتنے بھی لوگ جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، فزکس پڑھی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کے جان کا بتائیں کہ کیا وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں دل سے کہ ایسا ضرور ہوگا؟ حالانکہ انہوں نے کسی چیز کو روشنی کی رفتار سے چلا کر نہیں دیکھا، لیکن چونکہ میتھمیٹیکلی پروو ہو رہی ہے لہذا ہم سب مانتے ہیں، بشمول میرے۔ میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں، آپ بھی اگر سائنس کے طالب علم ہیں تو آپ کی سوچ بھی یہی ہے۔ تو ہماری سوچ کو بدلا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتا، نہ میتھمیٹکس سے ثابت ہو سکتا، فرشتوں کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا، جنات کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا، اور سائنٹیفکلی جب کوئی سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا سائنٹیفکلی نہ اللہ تعالیٰ کو مانا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں کو مانا جا سکتا ہے، نہ جنات کو، اور نہ باعث بعد الموت کو، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو مانا جا سکتا ہے۔ اب نظام تعلیم میں مذہب کی بجائے سائنسی حقائق پر بنیاد ہوگی
تو پھر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا نظام تعلیم کے اندر. ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ایک ان سائنٹیفک حقیقت ہے. دوسرے لفظوں میں ایک خیالی وجود ہے، حقیقی وجود معاذ اللہ وہ نہیں، وہ خیالی وجود ہے. اور یہ خیالات اور وہموں کا وہ نظام تعلیم میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ثبوت کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی دنیاوی ترقی کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. کوریا کے سابق پرائم منسٹر، انہیں دعوت دی تھی اپنے دوسرے ٹینیور میں نواز شریف صاحب نے کہ آپ ہمارے ملک کا دورہ کریں اور ہمیں بھی آپ مشورے دیں کہ ہم کیا تبدیلیاں کریں کہ ہم بھی ذرا اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں. انہوں نے اپنے ملک کو ایشین ٹائیگر بنا دیا. تو انہوں نے یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور اپنی سفارشات پیش کرنے کے لیے انہوں نے میاں صاحب سے ملاقات کی. تو میاں صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمیں؟ ان کا جواب سنیے، نہیں پلس مائنس الفاظ ہو سکتے ہیں. مسٹر شریف، what can I suggest you when your people believe that the real life starts after death؟ کہ جی میاں شریف صاحب میں آپ کو کیا سجیسٹ کروں، کیا مشورہ دوں میں آپ کو، جبکہ آپ کے لوگ، آپ کی قوم سمجھتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انسان کی سوچ یہ ہوگی تو پھر وہ دنیا کے لیے محنت نہیں کرے گا، اور جب تک انسان پاگلوں کی طرح کسی کام میں نہیں لگتا تو کوئی اچیو نہیں کر سکتا. کوئی بزنس مین اپنے بزنس میں اتنا کھپ جائے کہ اس کو کچھ اور یاد نہ رہے، اس کی صبح بزنس، شام بزنس، سونے سے پہلے آخری جو اس کا جو ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے وہ بزنس کی ہو، اور اٹھتے ہی صبح 4 بجے وہ جاپان سے کال ریسیو کرے کہ آج کا ریٹ کیا ہے یون کا، تب جا کر وہ کچھ بزنس میں آگے بڑھتا ہے. اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی دن، اس کی رات، اس کا دن، وہ سب جو ہیں وہ ورلڈلی اورینٹڈ ہوں گے تو وہ کچھ بن سکتا ہے. اسی طرح کسی بھی پروفیشن میں کوئی شخص ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ پہلے تو وہ اپنا وہ ایم لے کر ایف ایس سی میں بے تحاشا محنت کرے، سر بھی نہ کھجائے، تب جا کر وہ 9,500 نمبر لے سکتا ہے اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا ہے. اور پھر میڈیکل کی تعلیم کوئی آسان تعلیم نہیں ہے، 5 سال تو اس میں لگائے، اور پھر اس کے بعد ہاؤس جاب، بندے مار جاب ہے وہ. ایمرجنسی جو ہے اگر ان کی وارڈ کی آ جائے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے بغیر کسی ریسٹ کے کام کرتے ہیں. کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سینکڑوں مریض آ گئے، ان تو سر گزارنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. پھر ابھی ہاؤس جاب ہو گیا، اب ایک رجسٹرڈ ڈاکٹر وہ بن گیا. اب اگلا جو ہے وہ مشن کیا ہے؟ اب FCPS پارٹ 1 کی تیاری ہے، اس کے لیے پڑھو، دن رات ایک کرو. اور پارٹ 1 ہو گیا، اب 5 سال کی مزید ٹریننگ ہے، وہ بھی اگر کہیں جاب مل جائے تو، ورنہ انتظار کرتے رہو. پھر 5 سال کے بعد اب فائنل ایگزام دینے شروع کرو، ایک اٹیمپٹ، دوسرا اٹیمپٹ، تیسرا اٹیمپٹ، کئی اٹیمپٹس میں جا کر وہ FCPS ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے اسے کہا کہ بس FCPS ہو گیا اور کچھ نہیں کرنا، وہ بھی پیچھے رہ جائے گا میڈیکل پروفیشن کے اندر. اب جو ہے اس نے اتنے سال پڑھا ہے، اتنے سال محنت کی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ دنیا کے لیے کی ہے. اب وہ 4 ہاسپٹلز میں جب تک وہ مریض نہیں دیکھے گا اور رات 12 بجے 2 بجے تک وہ آپریشن نہیں کرے گا تو پھر پڑھا کس کام کا اس کو؟ یعنی ایک وشیش سرکل ہے. پھر مزید بڑا، اگر وہ پروفیشن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ساتھ اپنے ریسرچ پیپرز بھی لکھے
ان کو شائع کروائے، ورنہ تو بس ایک کنسلٹنٹ ہے. اور میڈیکل پروفیشن کے اندر جو اصل جاننے والا ہے پروفیشن کا، وہ ٹیچر شمار ہوتا ہے، وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن جائے. اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپر بھی لکھ رہا ہوگا اور پریکٹس بھی کر رہا ہوگا، تب جا کر وہ ایسوسیٹ بنے گا، پھر جا کر وہ پروفیسر بنے گا. اور پھر پروفیسر بننے کے بعد ایک نیا سلسلہ بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. انٹرنیشنل کانفرنسز میں شرکت، آج سنگاپور جا رہا ہے، کل جرمنی جا رہا ہے، پرسوں جو ہے وہ برطانیہ جا رہا ہے، پھر ملائیشیا جا رہا ہے. اسی دنیا کے اندر انسان کا کھپ جانا. اس کے مقابلے میں اگر اسے آخرت یاد آ جائے گی کہ بس میرا جو بنیادی روزگار تھا اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور اب میں اپنی آخرت بنانے کی فکر کروں، اب یہ رخ بدل جائے گا. اب آخرت بنانا جو ہے، پھر اس میں یہ نظام تعلیم جو ہے وہ رکاوٹ بنے گا کہ بس اب باقی جو ہے وہ انسانی خدمت میں لگا دو. یہ بھی کیا ہے، ابھی انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچا. منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی. اور وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، وہ تو یاد ہی کر لیں آپ، کہ من احب للہ وابغض للہ، جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا تو اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے. فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو مطلقاً جو ہے وہ محبت، وہ دین نہیں ہے. غیر اللہ سے محبت مطلقاً دین نہیں ہے. اور کسی سے نفرت مطلقاً کسی انسان سے، یہ بھی ہمارا دین الاؤ نہیں کرتا. کسی کو کچھ دینا آن یور اون، یہ بھی دین نہیں ہے. اور کسی سے نفرت اپنے دل میں رکھ کے اس کی مدد کرنے سے ہاتھ روکنا، یہ بھی دین نہیں ہے. جب ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر چیز میں نکھار آتا ہے. قرآن مجید کی صورتوں میں سے سورت بلد غالباً وہ صورت ہے کہ جس کا موضوع ہی انسانی خدمت ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات لائے انسان پر، اور فرمایا کہ فلقتحم العقبہ، لیکن انسان نے گھاٹی عبور نہ کر پایا. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ سنیے گا غور سے. فک رقبۃ، یعنی اس گھاٹی کے سنگ ہائے میل کیا ہے؟ پہلا ہے گردن کا چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا. ایک غلام ہے جس سے آپ خدمت لے رہے ہیں، اب اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کر دینا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کا ایک خادم ہاتھ سے، مفت کا خادم تھا، وہ ہاتھ سے نکل گیا. اس کے بعد آپ غلام چلا گیا، ملازم رکھیں گے، منتیں بھی کریں گے ان کی، اور ان کے نخرے بھی سہیں گے. اور ذرا آپ نے زور سے ڈانٹ دیا تو پھر مقدمہ بھی آپ پہ قائم ہوگا. اب زمانہ جو ہے وہ دن بدن دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے. تو غلام کو آزاد کرنا. اس کے بعد فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، قحط کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا. کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن ذا مقربۃ، کسی قرابت دار یتیم کو کھانا کھلانا. اب جب انسانی خدمت جو ہے اس کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے بغیر پروان چڑھے گا تو کیا ہوگا کہ میں کسی یتیم خانے میں کچھ فنڈز دینے سے بھی آگے بڑھ کر کوئی یتیم خانہ قائم کروں گا جس میں دنیا جہان سے یتیم آ کر فائدہ اٹھائیں گے، لیکن میرے اپنے گھر میں میرا بھانجا، میرا بھتیجا، یا میری کزن کا بیٹا، یا میری بیوی کے کزن کا کوئی بچہ جو یتیم ہو گیا ہے، اس کو کھلانے سے میں اوائڈ کروں گا. یعنی گھٹیا ترین لیول کیا ہے
کہ میں کہوں کہ یہ کس کو پتہ چلنا ہے؟ پتہ بھی تو چلے لوگوں کو کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں. کوئی اشتہار بھی آئے اگر خاندان میں دوں گا تو پھر تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. یہ بھی کیا ہے؟ ورلڈلی اورینٹڈ، اس دنیا سے متعلق. اور اس میں کچھ اور بھی ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں. ان کے مرنے والے باپ نے کبھی میری بےزتی بھی کی تھی، مجھ سے اختلاف بھی کیا تھا. وہ غریب آدمی ہو کر بھی میرے سامنے جھکتا نہیں تھا، لہذا اس کے بیٹے کو کچھ دینے پر میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی کر رہا ہے، عام دنوں میں کھانا کھلانا نہیں، قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا. اور کسی عام آدمی کو کھانا کھلانا نہیں، قرابت دار یتیم کو کھانا کھلانا. دیکھیں اگر تو خالص اللہ کے لیے کھلانا ہے تو پھر یتیم بھی اور قرابت دار بھی، اس کے دو پوائنٹ ہو گئے. ہوتا نا، انسان ہمیشہ اپنے ذہن میں پوائنٹس طے کرتا ہے، یہ پرائرٹی ہے، یہ بھی ایک پرائرٹی ہے، یہ بھی ایک پرائرٹی ہے. تو جہاں دو پرائرٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں ہم اس کو اوپر لے آتے ہیں. یہاں دو پرائرٹیز اکٹھی ہو گئی، قرابت دار بھی اور یتیم بھی، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ریکمینڈ کر رہا ہے. لیکن میری طبیعت آمادہ نہیں ہوگی کسی گھٹیا ریزن کی وجہ سے کہ اس کے باپ نے فلاں وقت جو ہے وہ ایسا کیا تھا میرے ساتھ، اس کی ماں نے ایسا کیا تھا، مرے بھوکا. تو اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر زاویہ بدل جاتا ہے، یعنی یہاں سے وہ دونوں راستے مختلف ہو جاتے ہیں، اور پھر چلتے 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 وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اصل جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا میں انسانیت کا بندہ ہوں. اور جب بات جو ہے وہ ایک رخ پر چلتی ہے تو پھر یہی نتیجہ یہی نکلتا ہے. یعنی علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے اپنے ابتدائی دور میں جب وہ ایک سیکولر انسان تھے، علامہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. دیکھیں یہ ہے سیکولر سوچ. یعنی اگر ایسا بھی کہہ دیتے میں ایسا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن واضح طور پر انہوں نے کہا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جس میں کیا ہے، یہ سوچ کا ایک بنیادی فرق ہے. میں کون ہوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر تو انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ ایک نقطہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو پھر بھی میں انسانی خدمت کروں گا. ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے انسانوں سے پیار نہ ہو، اللہ کے بندوں سے پیار نہ ہو. لیکن یہ پیار اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوگا کہ وہ بھی اللہ میرے اللہ کے، میرے رب کے بندے ہیں اس لیے ان سے پیار ہے، یا میرے خالق کے بندے ہیں اس لیے ان سے پیار ہے. تو افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے؟ بندوں کو دوست بنانا جو ہے یہ جرم نہیں ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو دوست بنانا یہ ہے جرم. ہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تحت میں اس کی طرف چل کے جاؤں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس کے پاس چل کے جاؤں. مریض کی تیمارداری کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ میں بیماروں کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاؤں، میں جا رہا ہوں. میرے رب کا حکم ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں اس لیے میں کھلا رہا ہوں. میرے رب کا حکم ہے کہ میں سلام کروں اس لیے میں سلام کر رہا ہوں. تو
اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو دوست بنانا. اور یہ کہاں آ رہا ہے؟ سورہ کہف میں آ رہا ہے، جس کا بنیادی مضمون ہی دنیا ورسز آخرت ہے. یعنی اس رکوع کی پہلی آیت، اس میں فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یقیناً جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو انسانوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ایک روز ہم اس کو ایک چٹیا میدان بنا دینے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا قل حل، آخری رکوع میں پھر یہاں سے شروع ہوا آخری رکوع، افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اور پھر آگے جا کے فرمایا قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ سعی و جہد دنیاوی زندگی کے اندر گم ہو کر رہ گئے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کوئی بزنس مین ہے یا ملازم ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب انسان ہوں. میں گورنمنٹ سروس میں گیا تو 20ویں اسکیل میں جا کے ریٹائر ہوا، میں نے بزنس کیا تو میں نے اس کے نتیجے میں اپنے بچوں کو بھی بزنس بنا کے دیا، اور میں نے گھر بھی بنائے، اپنا گھر بھی بنایا، بچوں کو بھی گھر بنا کے دیا، بڑا کامیاب انسان. اللہ حاضر قیاس کہ ہم میں سے کوئی پروفیشنل آدمی ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں، اور کوئی ملازم آدمی ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں. حالانکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس کے ایک ایک پل کا مجھے حساب دینا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے ہمیں مارنے کے لیے، لیکن جو بنیادی تقاضے ہیں رخ کا بدلنا، کہ انسان کا آبجیکٹو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، پھر اس میں انسان سے جو غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا انداز ہے کہ تسی منگنا منو معافی. سورۃ الانعام میں بڑا خوبصورت مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے نبی جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ انہیں سلام پیش کیجیے. یعنی میں اس کا بامحاورہ یہ ترجمانی کرتا ہوں کہ آپ انہیں ویلکم کیجیے. اب بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اللہ کو ماننے والا کوئی مسلمان وہ کوئی بڑا گناہ کر کے آیا ہے تو آپ نفرت نہیں، اسے ویلکم کیجیے. قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اس کو بتاؤ کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تو جو کوئی بھی تم میں سے کوئی برائی کر بیٹھے آؤٹ آف اگنورنس یا جذبات سے مغلوب ہو کر، ثم تاب من بعدہ واصلح، اور پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، فإنہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ایک ایسا نقشہ جو ہے ہماری اس جدید تعلیم نے قائم کیا ہے کہ جو بھی آخرت سے ڈراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے وہ بڑا واضح تصور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشن ہار ہے، لیکن تم معافی تو مانگو اس سے. نہیں، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مولوی خام خود میں ڈرا رہے ہیں. مولوی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے معافی مانگو. تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کا زاویہ درست کر دے، ہمارے فکر کو درست کر دے، اور ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا سے
اپنی طرف اور آخرت کی طرف پھیر دے. یہی قرآن مجید کا پیغام ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور یہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسول